جیسے ہی قاضی نے چابک قبول کے الفاظ استعمال کیے، زین کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہو گئی ہے یا پھر قاضی کو۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے سسر کی طرف دیکھا جو زمانے بھر کی بے بسی اپنے چہرے پر سجائے اسے خوف اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نام لینے میں غلطی ہو گئی ہے، اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ قاضی صاحب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ قاضی صاحب نے جب دوسری بار بھی وہی نام دہرایا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے دل کی دنیا لٹ چکی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تیسری بار جب قاضی نے پوچھا تو اس نے اپنے والد شہریار شاہ کی طرف دیکھا جنہوں نے پلکیں چھپکا کر اسے قبول ہے کہنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ سب اسے مبارکباد دینے لگے، مگر وہ تو جیسے یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ کون کیا بول رہا تھا اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی دنیا لٹتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اب مزید اسے کچھ بھی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور حویلی کی تحویل راہداری تک تیزی سے چلتا ہوا آیا۔ راہداری کافی طویل تھی۔ وہ اب تیزی سے وہاں سے چلتا جا رہا تھا۔ اس نے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار نوچ پھینکا، اپنی گاڑی تک آیا تو حویلی کے چوکیدار اسے دیکھ کر ایک دم اٹھے اور گیٹ کھولنے کے لیے بھاگے۔ زین اپنی ویگو میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے زرناٹے سے گاڑی نکالی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ ایک ویرانے میں آ کر اس نے گاڑی کھڑی کی اور اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکہ مارا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں سننے والا اس ویرانے میں خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ بہت غصے میں تھا جس کی وجہ سے اس کا گندمی رنگ لال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سلکی بال مٹھیوں میں بھینچ ڈالے جس وجہ سے وہ بے ترتیب ہو گئے۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ موبائل سکرین پر حمزہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ حمزہ اس کا دوست تھا جو شہر سے اس کی شادی کی تقریب کے لیے باقی سارے دوستوں کے ساتھ گاؤں آیا تھا۔ کل ساری رات دوستوں کی محفل جمی رہی۔ ساری رات انہوں نے جاگ کر ڈیرے میں گزار دی تھی۔ شہریار شاہ کی کال آئی، نہ چاہ کر بھی اسے اٹھانا پڑی۔ زین، کہاں ہو؟ کب سے ہم پریشان ہیں، حویلی مہمانوں سے بھری پڑی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، فوراً گھر پہنچو۔ اتنا کہہ کر کال کٹ ہوگی۔ زین نے ایک بار پھر اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، پھر اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کا رخ کیا۔ آخر اسے اپنے سوالوں کے جواب بھی تو چاہیے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، ان کا پرانا ملازم فیاض اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ چھوٹے شاہ، آپ کو بڑے شاہ اپنے کمرے میں طلب کیا ہے۔ فیاض سر جھکا کر کھڑا رہا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ بڑے بڑے ڈھک بھرتا ہوا شہریار شاہ کے کمرے میں داخل ہوا جہاں پہلے سے ہی اس کا باپ شہریار شاہ، اس کی ماں عالیہ بیگم اور اس کے سسر اور ساس بیٹھے تھے۔ زین شاہ نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ سب کے چہرے پریشانی میں گھرے تھے۔ زین، بیٹھو بیٹا اور تحمل سے میری بات سنو۔ کیا سنوں میں؟ رہ کیا گیا ہے سننے کو اب؟ اس نے چیخ کر کہا۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی زین شاہ کے ساتھ۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں آپ کا قصوروار ہوں۔ ایشل پہلے دن سے ہی باضد تھی کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرے گی، پھر بھی آپ لوگوں کے اصرار پر آپ سب کی محبت دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ مجھے لگا وہ میری عزت رکھ لے گی۔ مجھے پتا نہیں تھا وہ یوں میری عزت کا جنازہ نکالے گی۔ فاروق صاحب ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بیٹا، ہم مجبور تھے، اس لیے زمل سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اب چاہیں تو اسے بعد میں طلاق دے دیں۔ فی الحال یہی راستہ نظر آیا۔ جہاں ایک بیٹی کے بھاگنے کا دکھ بدنامی سہ گئے، وہیں دوسری بیٹی کی طلاق بھی سہ لیں گے۔
یہ تھی ایک مجبور ماں جس کی بیٹی کا آج نکاح ہوا اور آج ہی طلاق کی بات کر رہی تھی۔ اب سب کو مذاق لگتا ہے، نکاح پھر طلاق، طلاق دینا کوئی آسان ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ زین شاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ کو چاہیے تھا مجھے اعتماد میں لیتے، میں کوئی بہانہ کر کے شادی ڈیلے کر دیتا۔ وہ غصے سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ جب غصہ کچھ کم ہوا تو غصے پر دکھ حاوی ہو گیا۔ آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا جائزہ لینے لگا۔ کیا کمی تھی مجھ میں عیشل فاروق کہ تمہیں شادی کے دن بھاگنا پڑا؟ ساری لڑکیاں یونیورسٹی میں مجھ پر مرتی تھی، میرے ایک اشارے پر مجھ سے شادی کے لیے تیار تھی، پر میں نے ان سب پر تم کو فوقیت دی، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ سامنے پڑا گلدان اٹھا کر آئینے کو دے مارا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ کچھ کانچ کے ٹکڑے اڑ کر کمرے میں بکھر گئے۔ آئینے میں شگاف پڑ گیا، جہاں سے زین کو اپنا چہرہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹتا نظر آیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، اسے لگا اس کا دل بھی ڈوب جائے گا۔ آج کے سورج کے ساتھ رخصتی کا شور ہوا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ گاؤں میں صبح سویرے ہی شادی کی تقریب شروع ہوتی ہے، پھر سارا دن ہنگامہ، شور، کھانا، رسمیں، محفل، ایسے میں شام ہو جاتی۔ پھر رخصتی کا وقت آتا ہے۔ جمل فاروق اس اچانک افتادات پر بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ آج کے دن کا اسے بہت انتظار تھا۔ وہ صبح دل لگا کر تیار ہوئی۔ شوکنگ پنک کلر کا لباس زیب تن کیا تھا جو اس کے گورے رنگ پر خوب جچ رہا تھا، جس پر بہت عمدہ گولڈن کام کیا ہوا تھا۔ ساتھ ہم رنگ جویلری پہنی، سلکی بالوں کو آگے سے ہیئر سٹائل بنا کر پیچھے سے کھلے چھوڑ دیا تھا۔ کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ جب فضا اس کی کزن آئی، جمل تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے آج عیشل کی نہیں تمہاری شادی ہے۔ اور اب اسے یہ بات یاد آ رہی تھی۔ لگ رہا ہے وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی جو کچھ دیر پہلے بہن کی شادی کے لیے اتنے دل سے تیار ہوئی، انہی کپڑوں، جویلری اور میک اپ کے ساتھ، بس ریڈ دوپٹہ اس کے اوپر دے کر اس کا نکاح زین شاہ کے ساتھ کروا دیا گیا۔ جب ایک بیٹی عیشل جیسا قدم اٹھاتی ہے تو دوسری بیٹی قربانی کا بکرا بن کے جمل جیسا قدم اٹھاتی ہے تاکہ ماں باپ کا جھکا ہوا سر مزید نہ جھکے۔ اب اسے احساس تھا زین شاہ کے ساتھ اس کی زندگی پھولوں کا سیج تو ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کی قسمت کی ڈوری اب زین کے ہاتھ میں تھی۔ اسے لگ رہا تھا پہلی رات ہی طلاق کا ٹھپا لے کر آئے گی یا پھر عمر بھر آپ ہی کے کیے کی سزا بھگتے گی۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ ابو امی ہاتھ جوڑ کر اسے کیا کیا نصیحتیں کر رہے تھے، اپنی عزت کا واسطہ دے رہے تھے، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے اسے زین کی پل پل کی خبریں مل رہی تھی، جو عیشل کے غائب ہونے پر چسکے لے رہے تھے اور ساری باتیں آ کر جمل کے گوش گزار کر رہے تھے۔ زین بھی جانے کس موڈ کے ساتھ رخصتی کے لیے آیا۔ شہریار شاہ نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بلایا۔ جمل کو جیسے ہی اس کی نند عائشہ اور ساس عالیہ کمرے میں لائے، کمرے کی حالت جمل کو اور بھی ڈرا گئی۔ جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، بیڈ کی گولائی میں پھولوں کو نوچ کر پھینکا گیا تھا، پھر بھی ٹوٹے پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھی۔ اس کی ساس نند دونوں پریشان تھی۔ بیٹا تم پریشان مت ہونا، جو عمل عیشل نے کیا ہے یہ اس کا رد عمل ہے، اور جانے کیا کیا دیکھنا پڑے گا تمہیں۔ زین غصے کا بہت تیز ہے، تم کم عمر ہو، اسے اپنی طرف راغب کر لو۔ سچ پوچھو تو تم مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھائی تھی، پر زین کو عیشل پسند آ گئی تو اس کا رشتہ ڈالا میں نے۔ میں عذرا کو بھیجتی ہوں، کمرہ صاف کر لے گی۔ عالیہ بیگم اسے دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، فرنیچر بھی بہت اچھا تھا۔
3 سیٹ صوفہ پڑھا تھا، سامنے دیوار کے ساتھ نصب تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر زین شاہ کی تصویر پڑی تھی۔ ایسی ہی ایک تصویر ان کے گھر بھی زین کی امی دے گئی تھی۔ زیمل نے گھونگھٹ والا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھ دیا۔ کون سا یہ آ کر میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے؟ مجھے بھی مضبوط بننا ہے۔ آپی بھاگی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اب ہر قدم پر ان کے کیے کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ شروع سے ہی میں کمزور ہوئی تو جانے کیا کریں گے یہ جلاد انسان میرے ساتھ، جس کے غصے کا ہر جگہ چرچا ہے۔ دل میں سوچتی بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی، جو شاید زین نے غصے سے کھینچ کے پھینکی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسے لگا ضرور ماسی عذرا ہے، جسے آنٹی نے کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، اسی لیے زمل نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چادر ٹھیک کر کے پیچھے مڑی تو زین کو دیکھ کر اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ سفید قمیض شلوار کے ساتھ بلیک کوٹ پہنے، چہرے پر غصے والے تاثرات لیے، وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ یہ ماننے میں زمل نے انکار نہیں کیا۔ زمل اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ شکل گم کرو اپنی، مجھے نیند آ رہی ہے، زین غصے سے بولا۔ مگر میں کہاں جاؤں؟ آنٹی مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہیں، ڈرتے ڈرتے زمل نے جواب دیا۔ حویلی میں اور بھی بہت کمرے ہیں، بحث مت کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ دھارا۔ زمل کو رونا آ گیا۔ اس کے آنسو گالوں پر گر پڑے۔ یہ ٹسفیں پھر کبھی کام آئیں گے، ابھی نکل جاؤ فوراً یہاں سے۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ زمل کو لگا اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ زین زین! وہ واش روم میں تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آواز آئی۔ کیا بات ہے امی جان؟ زین تولیے سے منہ صاف کرتا ہوا بولا۔ کیوں دلہن کو کمرے سے باہر نکال دیا؟ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، شکر ہے کسی کی نظر نہیں پڑی اس پر۔ دلہن؟ وہ بچی جسے آپ دلہن کہہ رہی ہیں وہ زبردستی میرے گلے پڑی ہے۔ اس کی بہن جو رسائی کا سامان میرے لیے کر گئی ہے نا، یہ میری برداشت تھی، جو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس کمرے سے جانے کا کہا۔ اور آپ مہمانوں کی فکر نہ کریں، ان کو سب پتا ہے، تو کیوں یہ ڈرامے رچائیں ہم؟ پر بیٹا اسے کمرے میں تو آنے دو، عالیہ بیگم نے التجا کی۔ امی وہ گھر میں ہے، یہ بھی غنیمت جانیے، میں مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، دونوں بال مٹھیوں میں جکڑ کر۔ عالیہ بیگم بھی مجبور ہو کر جانے لگی۔ عالیہ اور زین کی ساری گفتگو وہ سن چکی تھی۔ اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ زین ایسے ہی پیش آئے گا، نہ جانے کیوں پھر بھی اسے بہت رونا آ رہا تھا، شاید اپنی قسمت پر۔ آنٹی اسے دوسرے کمرے میں لے آئی، جو زین کے کمرے کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ یہ کمرہ بھی بڑا تھا، پر اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو واش روم سے منہ دھو کر آئی اور اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ کمرے کا جائزہ لیا تو پانی نہیں تھا۔ موبائل بھی زین کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، پر ڈر اور تذلیل کے بنا پر اس جلاد کے کمرے میں جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے پتا نہیں تھا کچن کہاں ہے۔ وہ تھوڑا دور آ کر یہاں دیکھ رہی تھی کہ اسے کچن نظر آئے تو پانی پیے۔ تبھی پیچھے سے کھنکھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کے مارے اچھل کر پیچھے ہٹی۔ پیچھے زین کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر تم کہاں جا رہی ہو؟ زین نے غصے والے تاثرات سے پوچھا۔ کہاں جاؤں گی میں رات کے 3 بجے، جو آپ اس طرح تفشیش کر رہے ہیں؟ پیاس لگی ہے مجھے، پانی کی تلاش میں کچن ڈھونڈ رہی تھی۔ زیمل کو اس کا انداز بہت ناگوار گزرا۔ اچھا، مجھے لگا شاید کہیں جا رہی تھی، اپنی بہن کی طرح۔ زین کے الفاظ زیمل کو بہت زیادہ تکلیف دے گئے۔ دیکھیں مسٹر زین شاہ، میں آپ کی ہر بات برداشت کر لوں گی، ہر زیادتی سہ جاؤں گی، پر برائے مہربانی آئندہ میرے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالیے گا۔ آپ ہی نے جو کیا وہ ان کا عمل تھا، اس کی ذمہ دار میں ہرگز نہیں۔
پہلے بھی ان کی وجہ سے بہت بھگت چکی ہوں، اور اپنے بارے میں ایسے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کروں گی، آئندہ خیال رکھیے گا۔ زمل کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ غصے سے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور زین اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا اور کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اس کی لال آنکھوں کو دیکھا جو رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ یا اللہ پاک، میں کہاں جاؤں؟ اب پل پل میرے نصیب میں یوں ذلیل ہونا لکھا ہے۔ کیا قصور ہے میرا؟ کسی اور کے کیے کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، پر اپنے کردار کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کیا ہر دن میرا روتے ہوئے گزرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اس جلاد کی زہر کن باتیں برداشت نہیں کروں گی۔ غصے کا تیز ہوگا تو اپنے لیے ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں شکوے شکایتیں اور نئے عزم کر رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ آ جائیں اندر۔ بی بی جی، پانی شاہ سائی نے بھیجا ہے، اور یہ آپ کا موبائل۔ عذرا نے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ کر موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ عذرا شاہوں کی بہت پرانی بھروسے مند نوکرانی تھی۔ گھر کی ہر بات اسے پتہ ہوتی تھی، پر کبھی ادھر سے ادھر بات نہیں کرتی تھی۔ پر پھر بھی زمل کو بہت شرمندگی ہوئی عذرا کے سامنے کہ وہ کیا سوچے گی۔ زمل کو کمرے سے نکال دیا شاہ نے۔ اچھا، شکریہ، زمل نے عذرا سے کہا۔ عذرا مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زمل نے ایک دم گلاس اٹھا کر پانی کے 2 گلاس گٹا گٹ پی گئے، پھر موبائل اٹھا کر صوفے پر بیٹھ کر چیک کرنے لگی۔ زین بیٹا، کیا ہے امی؟ اس نے نیند سے بھوجل آنکھیں آدھی کھول کر کہا۔ بیٹا اٹھو، جلدی تیار ہو کر نیچے آؤ، اور میں دلہن کو تمہارے کمرے میں بھیج رہی ہوں۔ دونوں ساتھ تیار ہو کر نیچے آؤ۔ عالیہ بیگم کی بات پر ایک دم زین بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہرگز نہیں امی، کوئی ضرورت نہیں اسے میرے کمرے میں بھیجنے کی۔ میں تیار ہو کر نیچے نہیں آؤں گا۔ زین بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ عالیہ بیگم التجائیہ انداز میں بولی۔ نہیں امی، نکاح میں نے کر لیا، یہی بہت ہے۔ اب آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج تیار ہو کر نیچے آؤ، کل کہیں گی ولیمے کے لیے۔ زین کی زبان کو بریک لگ گئی۔ شہریار شاہ کو دیکھ کر ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زین، تیار ہو کر تو بیٹا تمہیں نیچے آنا ہی ہے، اور کل ولیمہ بھی ہر حال میں اٹینڈ کرنا ہے۔ دھمکی امیز لہجے میں وہ کہہ کے، بابا یہ ناانصافی ہے۔ ناانصافی تمہارے ساتھ ہوئی ہے تو بیٹا انصاف تو زمل کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ اس سب میں اس بیچاری بچی کا کیا قصور ہے؟ اور میرا کیا قصور تھا بابا؟ میں کوئی بحث برداشت نہیں کروں گا۔ میں ناشتے پر انتظار کر رہا ہوں۔ مہمان بیٹھے ہیں، جلدی آ جانا دلہن کے ساتھ۔ یہ سب کہہ کر شہریار شاہ دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ عالیہ بیگم بھی پیچھے چلی گئی۔ حد ہوتی ہے۔ سلیپرز پیروں میں پہن کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو زمل کمرے میں بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر زین کا حلق تک کروا ہو گیا۔ تیز نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ ایسے مت گھوریں، میں خود نہیں آئی، آنٹی چھوڑ کر گئی ہیں۔ او لڑکی، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ بچی ہو، بڑوں سے بات کی تمیز نہیں تمہیں؟ بچی نہیں ہوں، میں 22 سال کی ہوں۔ پھر زبان چلائی میرے سامنے؟ بچی ہی ہو، میرے سامنے بچی ہی لگو گی۔ 10 سال بڑا ہوں تم سے، اور مجھے زبان چلانے والوں سے سخت نفرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا اور دروازہ غصے کے اظہار پر زور سے بند کیا۔ ہاں، اس حساب سے تو سب سے پہلے نفرت اپنے آپ سے کریں۔ زبان تو آپ کی بھی بہت چلتی ہے۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ گئی۔ زمل نے گرین کلر کا سوٹ پہنا جو اس کی ساس نے اسے نکال کے دیا۔ عائشہ نے اسے تیار کیا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ بھابی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ دیکھیں نا کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ زین نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی۔ وہ واقعہ ہی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور ایک دم نظریں واپس پلٹی۔ میک اپ کا کمال ہے سارا، اس نے اپنے جوتے پہنتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، یہ ویسے ہی اتنی پیاری ہیں، یعنی میک اپ کی ضرورت نہیں۔
اب جلدی سے نیچے آ جائیں، میں جا رہی ہوں، ورنہ بابا سے ڈانٹ پڑے گی۔ جاتے جاتے عائشہ بولتی گئی۔ زین تیار ہو کر آئینے میں اپنا آخری جائزہ لے رہا تھا اور زمل آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں آئینے میں ایک دوسرے سے ملی اور دونوں نے ایک سیکنڈ کی دیر نہ لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا۔ اگر بناؤ سنگھار ختم ہو گیا ہے تو چلیں، زین نے بھونے اچکا کر کہا۔ زمل بھی چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لی۔ ناشتے کی میز پر صرف اس کے سسرالی تھے، اس کے مائکے سے کوئی نہیں آیا تھا، نہ امی، نہ ابو، نہ ارسلان۔ شاید وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے زمل کی آنکھیں جھلمل ہوئیں، جسے اس کی ساس نے محسوس کر لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بیٹا، میں نے فون کیا تھا تمہاری امی کو، ابھی وہ نہیں آ پائیں گی، شام کو ولیمے میں شرکت کریں گی۔ اف، اب یہ نیا سیاپا ولیمے کا، زین بڑبڑایا تو ساتھ بیٹھی زمل نے سن لیا۔ اس کے حلق سے ناشتہ نہیں اتر رہا تھا۔ بیٹا ناشتہ کرو، اداس مت ہو، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تمہارا جوڑ زین کے ساتھ لکھا تھا مالک نے۔ مجھے امید ہے تم دونوں اب خوش سلوبی سے اپنا بندھن نبھاؤ گے۔ یہ آپ کا گھر ہے، آج سے جیسے چاہیں رہیں۔ شہریار شاہ نے اسے کہا۔ بظاہر تو شہریار شاہ بہت سخت اور روب والے لگتے تھے، پر بہو بیٹیوں سے ہمیشہ پیار سے پیش آتے۔ وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتے تھے، پر ان کے بیٹے زین اور راشد ان سے ڈرتے تھے۔ ان کا روب ہی ایسا تھا۔ راشد زین سے عمر میں 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ شام کو ولیمے کی تقریب حویلی میں ہی رکھی گئی تھی، اس لیے صبح سے سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی زمل کے گھر والوں کے لیے شہریار شاہ نے گاڑی بھیجی کہ کہیں وہ لوگ نہ آئے تو زمل اداس ہوگی۔ زمل اپنے ماں باپ اور بھائی سے مل کر خوش ہوئی اور ان کو بھی ہر حال میں مطمئن کیا کہ میں بہت خوش ہوں۔ زین بھی شہریار شاہ کے کہنے پر لگے بندے وہیں بیٹھا رہا۔ امی ابو آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ زین آپ بھی پیئیں گے نا چائے؟ وہ مسکراتے ہوئے زین سے پوچھ رہی تھی۔ زین پہلے تو حیرت میں اسے دیکھتا رہ گیا، پھر کچھ دیر بعد وہ سمجھ گیا کہ اپنے والدین کے لیے ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اب بنا رہی ہو تو آدھا کپ پلا دینا۔ زمل چائے بنانے لگی اور دل میں زین کو کوستی جا رہی تھی۔ کیسے اکڑ کر بیٹھا ہے مسٹر شاہ، بیچارے امی ابو ارسلان چپ چاپ ہیں، بندہ بات ہی کر لے، مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چاہے سب کو دیتے ہوئے آخر میں زین کی طرف مسکرا کر کپ بڑھایا۔ ایک لمحے زین اس کے گال پر پڑتے ڈمپل میں کھو گیا اور ایک دم ہی سنبھل کر چائے پکڑ لی، اور چائے پیتے ہی یہ جا وہ جا، زمل کو ایک لڑکی تیار کرنے آئی۔ زمل نے فیروزی اور گولڈن کمبینیشن کا ڈریس پہنا اور ساتھ ہی جویلری پہنی، ٹکا اور نتھ پہن کر وہ فل تیار تھی۔ زین تو سویرے ہی تیار ہو کر مہمانوں کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ ولیمہ ختم ہوا تو سب تھک ہار کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زمل بھی زین کے کمرے میں آ گئی۔ ایک پل کو تو زین کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ آخر کو بندہ بشر تھا، اتنی پیاری اور چھوٹی عمر کی لڑکی جو اس کے نکاح میں تھی، کیسے اگنور کرتا؟ پھر ایک دم خود کو ملامت کرتا ہوا اپنی اصل ٹون میں آ گیا۔ کیوں آئی ہو؟ کہو کوئی کام ہے؟ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے وہ بولا۔ وہ امی اور بابا کا حکم ہے، میں آپ کے کمرے میں رہوں۔ ڈرتے ڈرتے وہ بولی، نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں، جہاں رہ رہی ہو وہیں پر ٹھیک ہو۔ وہ چٹکی بجائے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ زمل کو اتنی ذلت کا احساس ہوا، اس کے گال تپ گئے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے کمرے میں رہنے کا۔ وہ واپس پلٹ ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ آ جائیں اندر۔ زین کی پھپھو نے دروازہ کھولا۔ سکینہ پھپھو کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر زین کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا اور اپنے تاثرات چھپا گیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ زمل بھی سامنے آ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا،
اب کافی ٹھیک ہوں۔ پھر زمل نے بھی سلام کیا۔ سکینہ پھپھو دونوں سے پیار سے ملی۔ ماشاءاللہ دلہن تو بہت پیاری ہے، لو بیٹا یہ تمہاری منہ دکھائی۔ زمل نے اپنی ساس کی طرف دیکھا جنہوں نے لینے کا اشارہ کیا تو زمل نے چپ چاپ لے لی۔ اچھا بیٹا اب تم لوگ آرام کرو، تھکے ہوگے، اب تو روز کا ملنا ملانا چلتا رہے گا، میں 1 مہینہ یہیں رہوں گی۔ سکینہ پھپھو نے بم پھوڑا جس پر زین اپنے چہرے کے تاثرات چھپا نہیں پایا۔ ایک دم ماں کی طرف دیکھا۔ وہ تو شکر سکینہ پھپھو کی نظر زین پر نہیں پڑی ورنہ وہ ضرور ناراض ہوتی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی زین ماں کی طرف پریشانی سے آیا۔ کیا ہے امی، 1 مہینہ پھپھو یہیں رہیں گی؟ ہاں 1 مہینے کے لیے آئی ہیں، جانتے تو ہو وہ بیمار رہتی ہیں، جب بھی سفر کر کے آتی ہیں تو اتنا تو رہتی ہیں، اور اس لیے زمل بھی تمہارے کمرے میں رہے گی۔ نہیں امی یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہوگا زین، تم جانتے ہو اپنی پھپھو کو۔ پھر وہ زمل سے مخاطب ہوئی۔ زمل بیٹا یہ سکینہ پھپھو تھی، شاہ سائیں کی خالہ زاد بہن، پر سگوں سے بڑھ کر ہیں۔ شاہ سائیں ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کو شکایت کا موقع مت دینا، پھر 1 کی 2 لگا کر شاہ سائیں تک پہنچائیں گی۔ تم دونوں ایک ہی کمرے میں رہو گے، سکینہ کو کوئی موقع نہ ملے۔ زین تم بات کو سمجھ گئے ہو نا؟ جی امی سمجھ گیا ہوں، پر جیسے ہی پھپھو جائیں گی یہ اپنے کمرے میں جائے گی۔ زین جانتا تھا پھپھو سکینہ کے مزاج کو، اسی لیے چپ رہ گیا۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، یہ کہہ کر عالیہ بیگم کمرے سے نکل گئی۔ زمل چینج کر کے آئی۔ یہ لو تکیا اور اسٹور میں کمبل پڑا ہے، جا کر صوفے پر سو جاؤ، میں اپنا بیڈ شیئر نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ جانتی ہوں میں اپنا مقام اور اپنی جگہ۔ وہ چپ چاپ صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ صوفے پر منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی۔ بے آواز آنسو اس کے گالوں سے بہتے جا رہے تھے اور اس کے تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ خود سے الجھتے الجھتے جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوگی۔ دوسری طرف زین کا بھی یہی کچھ حال تھا، اسے عجیب بے چینی گھیرے ہوئے تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ ایشل فاروق تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، پہلی نظر میں تم زین شاہ کو بھا گئی تھی، میں نے تمہیں عزت دینی چاہی، تم سے محبت کرنے لگا تھا، تم نے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے، تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ اپنے دوست کے گھر اس کی بہن کی شادی میں گیا ہوا تھا۔ اویس اس کی فیملی سے وہ بہت کلوز تھا، ساتھ پڑھے تھے۔ اویس روز اسے فون کرتا، وہ ساتھ میں شادی کے انتظامات دیکھتے۔ اویس ہر بات میں زین سے مشورہ کرتا، یہ شروع سے ہی اس کی عادت تھی، اسے بہت اچھا لگتا تھا یہاں اویس کے ساتھ سادہ زندگی گزارنا، ورنہ حویلی میں تو وہ چھوٹے شاہ سائیں کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، ہر وقت نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ اس دن بھی صبح سویرے ہی اویس کے کہنے پر اس کے گھر آیا، چونکہ اویس کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ایک اکلوتا دوست زین ہی تھا۔ اویس نے مہندی کے حساب سے اسے لون کی ڈیکوریشن دیکھنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ڈیکوریشن والے زین کی ہدایت پر اپنا کام کر رہے تھے۔ زین اپنے موبائل میں کسی کو میسج کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ پلٹا اندر آتی ایشل سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اوہ ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ جیسے ہی اس نے ایشل کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب تو دیکھ لیا نا، اب راستہ دیں، اس نے تیور چڑھا کر ایک ادا سے کہا۔ ایشل باجی جلدی آئیں، آپ ہی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ پیچھے سے سونیا کی آواز آئی جو اویس کی چھوٹی بہن تھی، اور وہ مسکراتی ہوئی سونیا کی طرف بڑھ گئی۔ ایشل، اس نے سرگوشی سے اس کا نام دہرایا اور ہنس کے آگے چل دیا۔ پھر کافی بار ان کا ملنا ہوا، مہندی، شادی، ولیمے میں۔ اب ایشل بھی ہنس کر بات کر لیتی تھی۔ وہ کافی کانفیڈنٹ لڑکی تھی جو زین کو بہت اچھی لگی تھی۔ زین نے اس کے گھر رشتہ بھیجا، سب راضی ہو گئے اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ شاید ان کو ایسا کوئی خوف تھا جو اتنی جلدی راضی ہو گئے۔
آگے اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ ایشیل نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ ایک بار فون کر کے کہہ دیتی تو وہ اپنے راستے بدل دیتا، پر جو قسمت میں لکھا تھا۔ زمل کے ہاتھ میں عذرا چائے دے کر گئی۔ وہ چائے پی رہی تھی اور ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ بہت بڑی حویلی تھی جو نئے حساب سے بنائی گئی تھی۔ ہر کمرے میں اٹیچ باتھ تھے۔ بہت بڑا لون تھا جہاں ہر قسم کے پھول پودے تھے۔ لیموں اور امرود کے پیڑ تھے جو بہت خوبصورت تاثر دے رہے تھے۔ ہال نما کمرہ جہاں سب چائے پی رہے تھے، جس کے چاروں جانب پلر لگے تھے جہاں سے سارا لون دکھائی دیتا تھا۔ گھر کے اندر صرف عورتیں ملازمہ تھی جو صفائی، کھانا بنانا ہر کام کرتی تھی۔ مرد ملازم باہر ڈیرے پر ہی رہتے تھے اور باہر کے کام دیکھتے تھے۔ شہریار شاہ اور عالیہ بیگم بہت نیک اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، اس لیے سب انہیں پسند کرتے تھے۔ سارے مرد جب اپنے کام کاج کے لیے باہر نکل کے اور پھپھو بھی پڑوس میں گئی تو عالیہ بیگم زمل کے پاس آئیں۔ زمل بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں زین کا رویہ اچھا نہیں ہے تمہارے ساتھ، پر 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ عالیہ بیگم خاموش رہی تو زمل نے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا، 1 مہینہ؟ میں سمجھی نہیں آنٹی۔ میں نے سکینہ بہن کو خود روکا ہے تاکہ تم زین کے ساتھ کمرے میں رہو اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کے قریب رہو۔ یہی موقع ہے تمہارے پاس زین کا دل جیتنے کے لیے۔ عالیہ بیگم نے زمل کا ہاتھ پکڑ کر آرام آرام سے سمجھایا، اور آنٹی وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ بیٹا وہ بھی تو یہی سوچتا ہے نا کہ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا جو شادی کے دن ایشل بھاگ گئی۔ اسے بھی تو تکلیف ہوئی ہے نا، اس کے بھی تو ارمان تھے۔ تم سمجھو اسے۔ اگر دونوں ہی ایسے ضد بنا کر بیٹھ جاؤ گے تو نقصان تم دونوں کا ہی ہوگا۔ زندگی کی گاڑی ایسے نہیں چلتی۔ تم چھوٹی عمر کی ہو، تمہیں اسے اپنی طرف کرنا ہوگا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں۔